بدر میں ذلت آمیز شکست کے بعد مکہ کے کفار کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک طاقتور لشکر تیار کیا اور مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مدینہ اسلام کا مرکز اب خطرے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دفاع مدینہ کے لیے 1000 صحابہ پر مشتمل فوج تیار کی۔ پھر وہی بدر والی صورتحال، کفار کی فوج تعداد میں 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس بار کفار کے لشکر میں ایک نوجوان، باصلاحیت اور خطرناک سپہ سالار خالد بن ولید شامل تھا۔ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنے کی تجویز دی گئی، لیکن زیادہ تر صحابہ نے رائے دی کہ جنگ کھلے میدان میں لڑی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے قبول کرتے ہوئے لشکر احد کے میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فوج 3 گروپس میں تقسیم کی گئی، لیکن ان 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس مکمل ہتھیار تھے اور 50 کے پاس صرف گھوڑے تھے۔ ادھر مکہ کا لشکر احد پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان سپہ سالار تھا، اس کے بائیں جانب تھا ابو جہل کا بیٹا، اور دائیں جانب گھڑ سوار دستے کی قیادت کر رہے تھے خالد بن ولید۔ جنگ سے پہلے ایک نفاق کا وار ہوا۔ عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا یہ تو خودکشی ہے۔ اس کے ساتھ 300 افراد بھی الگ ہو گئے۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو اس پہاڑی پر تعینات کیا اور انہیں حکم دیا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر دیکھو کہ ہم شہید ہو چکے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ پھر مارکا شروع ہوا۔ کفار نے للکارا، حضرت علی نے جواب دیا اور دشمن کا پہلا سپاہی ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، حضرت حمزہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں نے کفار پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے اور وہ بدر کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فتح کی ہوا چلنے لگی۔ اسی لمحے پہاڑی پر موجود 41 تیر انداز مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید کو انتظار تھا۔ اس نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ بجلی کی رفتار سے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ فتح یاب مسلمان اب پیچھے سے حملے میں گھر چکے تھے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے تھے۔ حضرت حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وحشی نامی ایک حبشی غلام نے شہید کر دیا۔ پھر جنگ میں ایک افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ افواہ اس وقت اٹھی جب خالد بن ولید کا ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا اور صرف 9 صحابہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ لیکن انہی 9 جاں بازوں نے اپنی جان پر کھیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ کفار کو لگا کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، جن کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر منتقل کیا اور دوبارہ وہاں صف بندی کی، اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار کے گھوڑے چونکہ پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تھے تو مسلمان تیر اندازوں کا نشانہ بننے لگے۔ ابو سفیان کو سمجھ آ گئی کہ جنگ اب مزید ممکن نہیں ہے۔ اس نے واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پکار کر پوچھا، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ جو تم آواز سن رہے ہو وہ انہی کی ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو شدید غصہ آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں کی شکست تھی، لیکن کفار کو بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، کیونکہ اس جنگ کا اصل مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا اور مدینہ پر قبضہ کرنا، لیکن نہ وہ مقصد حاصل ہوا اور نہ ہی مدینہ فتح ہوا۔ البتہ ایک سبق مسلمانوں نے ضرور سیکھا، اپنے لیڈر کے حکم کی کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ یہی وہ سبق تھا جس کی بدولت بعد کے برسوں میں مسلمان عظیم سلطنتوں سے ٹکرائے اور کبھی بھی اپنے لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ مگر ابو سفیان وہ خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے ایک اور سازش شروع کر دی اور اس بار 10,000 کا لشکر تیار کرنے لگا تاکہ دوبارہ مدینہ کو نشانہ بنا سکے۔